جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بخاری صاحب ٹھیک ہو؟ خیریت جی۔ سر میں نے پوچھنا تھا، میں نے لیگیسی میں اپلائی کیا تھا جنوری 2008 میں، مجھے انڈیفینڈ ملا ہے لاسٹ ایئر اگست میں۔ ٹھیک، میں 1 سال کے لیے وہ نیشنلٹی کب اپلائی کروں گا؟ 1 سال میں یا 5 سال میں؟ اوکے 5 سال میں کروں گا میں 5 سال کب شروع ہوں گے؟ اوکے اور دوسرا یہ ہے کہ میں اپنی کنٹری ٹریول کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اوکے میں بتاتا ہوں جی۔ اور پہلا سوال آپ کا کہ جی آپ ایک سیکنڈ جی، پہلا سوال آپ کا یہ کہ آپ کو انڈیفینٹ لیو جو ملی وہ پچھلے سال ملی، آپ نے 5 سال انتظار کرنا ہے کہ آپ نے 1 سال انتظار کرنا ہے؟ آپ کو 1 سال ہی انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ پچھلے سال اگر اگست میں آپ کو ملی اور آپ کو انڈیفینٹ لیو ملی ہے لیگیسی کے اندر جا کے، تو لیگیسی والے کیسز کو ڈفرنٹلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ قانون میں ہمیشہ کی طرح پھر بتا دوں، قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے نیشنلائزیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے، آپ نے دکھانا ہے کہ پچھلے 5 سال جو آپ نے یو کے میں گزارے، آپ کے لیگلی 5 سال گزرے ہیں۔ اگر آپ نے وہ 5 سال لیگلی گزارے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ آرام سے اپنے پاسپورٹس پرووائڈ کریں 5 سال کے، اور اگر 1 سال انڈیفینٹلی ملے ہوئے ہو گیا ہے تو آپ کی نیشنلائزیشن بنتی ہے، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ نے لیگیسی میں اپلائی کیا، لیگیسی میں لوگوں کا یہی تھا کہ جی لوگوں کے اسائلم کے کلیمز ریفیوز ہو گئے تھے، اس سے بعد بھی وہ یہیں پہ رہے اور ان کا ٹائم کسی طرح سے گزرتا رہا، اور اس سے بعد ان کو لیگیسی میں انڈیفینٹ لیو دے دی گئی۔ لیگیسی والے کیسز کو ڈفرنٹلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا 5 سال کا ریزیڈنس آپ پروو کر سکتے ہیں کہ پچھلے 5 سال آپ یہاں پہ رہے ہیں، تو اس کی بیس پہ اگر 1 سال آپ کو انڈیفینٹ لیو ملے ہوئے ہو گیا لیگیسی کے اندر ملنے کے بعد، تو اس کی بیس پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں وہ جو ایک 5 سال لیگل والی ریکوائرمنٹ ہے، وہ ریکوائرمنٹ ایک طرح سے ہٹا دی جاتی ہے لیگیسی والوں کے لیے، ان کے لیے ایک طرح کا کنسیشن کیا گیا ہے۔ اب یہ لاسٹ رپورٹس تک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ انفارمیشن میرے پاس صحیح چل رہی ہے کہ ابھی تک وہ یہ چیز کر رہے ہیں۔ اب کل کو کچھ چینج کر دیتے ہیں تو میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن فی الحال یہ چیز میری انفارمیشن کے مطابق چل رہی ہے کہ لیگیسی میں جن لوگوں کو انڈیفینٹ لیو ملی ہے، ان کو انڈیفینٹ لیو ملنے کے بعد 5 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس سے پہلے انہوں نے 4 سال، فار ایگزامپل آپ کو اگست 2010 میں انڈیفینٹ لیو ملا لیگیسی کے اندر، اگر اگست 2010 سے آپ 4 سال پیچھے چلے جائیں، یعنی آپ اگست 2006 سے یہاں پر رہ رہے ہیں، تو پھر اگست 2011 میں آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں فار نیشنلائزیشن۔ سو اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا سوال آپ کا ہے کہ آپ اپنے ملک واپس ٹریول کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس سوال کا جو بنیادی مقصد ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے اسائلم اپلائی کیا تھا، اسائلم میں آپ نے کہا کہ جی مجھے اپنے ملک میں خطرہ ہے، مجھے واپس نہیں جانا۔ اب آپ کو انڈیفینٹ لیو مل گئی ہے، آپ اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ اگر میں واپس جاتا ہوں تو میں جب آؤں گا ٹریول کر کے دوبارہ ایئرپورٹ پہ یو کے میں، تو مجھے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اسائلم کیا تھا اپنے ملک جانے سے، اب آپ کو خطرہ نہیں تو آپ واپس ہی رہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسائلم جب آپ نے اپلائی کیا وہ تو آپ کا ریفیوز ہو گیا، کیونکہ اسائلم میں آپ نے کہا جی مجھے خطرہ ہے، میں اپنے ملک واپس نہیں جا سکتا، انہوں نے آپ کو انٹرویو کیا، آپ کا کیس سنا، آپ کو ریفیوز کیا، ہو سکتا ہے اپیل ہوئی ہو، جو کچھ بھی ہوا، آپ کا کیس ریفیوز کر دیا گیا، تبھی آپ کو لیگیسی میں جا کے اسٹیٹس مل رہا ہے۔ سو اگر آپ کا کیس ریفیوز کر دیا گیا، اس کا مطلب انہوں نے آپ کو نہیں مانا کہ آپ واقعی ریفیوجی اسٹیٹس کے حقدار ہیں، یعنی انہوں نے آپ کی بات کو صحیح نہیں مانا، یعنی انہوں نے یہ نہیں مانا کہ آپ کو خطرہ ہے۔ سو یہ چیز تو وہیں پہ ختم ہوگی۔ اب جو آپ کو اسٹیٹس دیا گیا، اگر آپ اپنا جو اسٹیٹس پیپرز آتے ہیں اس کے اندر پہلا پیراگراف پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا امیگریشن رولز کے تحت آپ کا کیس نہیں بنتا، لیکن آپ کے کیس میں آپ کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کی وجہ سے اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ ٹو ایکسرسائز ڈسکریشن ان یور فیور، یعنی یہ کہ آپ کے حق میں ہم ڈسکریشن ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ہم آپ کو اسٹیٹس اس بیس پہ دے رہے ہیں۔ سو آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس نہیں ملا، آپ کو اسائلم لا کے تحت اسٹیٹس نہیں ملا، آپ کو اسٹیٹس جو مل رہا ہے وہ صرف اور صرف آپ کی لانگ ریزیڈنس کی وجہ سے یا آپ کے یہاں پہ زیادہ عرصہ رہنے سے یا جو لیگیسی میں انہوں نے اپنی وہ پوائنٹرز رکھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے مل رہا ہے۔ سو اس لیے آپ کو ٹریول کرنے میں کوئی کسی قسم کی دشواری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنا پاسپورٹ ہے، اپنا پاسپورٹ کے اندر انڈورس کروائیے، اس کو انڈورس نہیں بھی ہوتا تو اپنا کاغذ ساتھ لگائیے اور آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ واپس جب آپ آئیں گے آپ سے کچھ نہیں ایسا پوچھا جائے گا کہ جی آپ نے تو اپنے ملک سے اسائلم کلیم کیا تھا، اب کیوں گئے، کیونکہ آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس نہیں دیا گیا، آپ کو اس بیسس پہ روکا نہیں جا سکتا۔ صرف میک شور یہ کر لیجئے گا کہ انڈیفینٹ لیو 2 سال کے لیے ویلڈ ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ اگر آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو 2 سال سے زیادہ عرصہ گزارنے کے بعد واپس آئیں، کیونکہ اگر 2 سال سے زیادہ عرصہ آپ ملک سے باہر گزارتے ہیں تو انڈیفینٹ لیو آپ کی لیپس ہو جاتی ہے، پھر آپ کو نئے سرے سے اپلائی کرنا پڑے گا۔ سو اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں میک شور کہ 2 سال کے اندر اندر آپ واپس آ جائیں، اس سے زیادہ گیپ نہ ڈالیے گا، ادروائز آپ کو انڈیفینٹ لیو دوبارہ اپلائی کرنی پڑے گی۔ آلرائٹ جی، اگلا سوال لیتے ہیں۔ ہیلو
جی کال کٹ گئی ہے میرا خیال ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی ہیلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرے 2 بچے ہیں, بچے برٹش ہیں, تو مجھے 7 سال ہو گئے, میں ہیومن رائٹ پہ کیس ڈالا تھا, تو انہوں نے 1 ویک ہو گئی میرا ریفیوز کر کے بھیج دیا, تو وہ کہتے اپیل بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو میرے بچے برٹش ہیں, وہ کہتے بچے بھی ساتھ لے کے آپ جا سکتے ہیں. بچوں کی کیا میری ڈیورس ہو چکی ہے, تو میرے بچے نہیں ملتے باپ سے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بچے تو آپ کے باپ سے نہیں ملتے, آپ اپنے بچے پاکستان لے کے جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیے بچوں کی عمریں کیا ہیں, بچوں کی ایجز بتائیے پلیز. بچہ 6 سال کا ہے, ایک 10 سال کا. اوکے, 6 سال کا اور 10 سال کا. ہاں جی, ایک پاکستان سے آیا تھا 3 سال کا, تو ایک 6 سال کا ادھر پیدا ہوا. اوکے چلیں ٹھیک ہے جی, میں آپ بتاتا ہوں, آپ غور سے سنیے گا. اچھا سوال اس لیے ہے کہ اس میں پھر بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں جو کہ بہت لوگوں کو فائدہ مند ہوں گے, تو اس لیے میں اچھی طرح ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے جس وجہ سے پوچھا کہ بچوں کی ایجز کیا ہیں, میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان بچوں کو کتنا عرصہ گزرا ہے یو کے میں رہتے ہوئے اور وہ کتنا سیٹل ہو چکے ہوں گے یہاں پہ. اب آپ نے بتایا کہ ایک بچہ آپ کا 3 سال کا تھا جب پاکستان سے آیا, اور یعنی اس نے یہاں پہ 7 سال گزار لیے. دوسرا بچہ آپ کا پیدا یہاں پر ہوا, وہ برتھ سے یہیں پہ رہ رہا ہے اور اس کی عمر اب 6 سال ہو گئی, یعنی اس نے بھی 6 سال کا عرصہ یو کے میں گزارا. اب ان بچوں سے اگر آپ بات کریں, ان بچوں کو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اٹھنا بیٹھنا ان کا ہے, ان کے طور طریقے کیا ہیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بالکل یہاں کے بچوں کی طرح سے ہیں. وہ انگلش اسی طرح سے بولیں گے, ان کی سکولنگ اسی طرح سے چل رہی ہے, وہ اپنے سکول میں باقی لوگوں کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہوگا وہ اسی طرح سے ہوتا ہے بالکل. سو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. انہی چیزوں کی وجہ سے یہ چیز آتی ہے کہ ان بچوں کے ویلفیئر کا کیا تعلق ہے آپ کے سٹیٹس کے ساتھ. اگر آپ کو واپس پاکستان کہا جائے کہ آپ چلی جائیں اور آپ کے بچے آپ کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں, کیا آپ کے بچے جا کے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ جا کے واپس پاکستان میں نئی طور سے اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو آپ کے بچے اردو بولتے ہیں کہ نہیں بولتے, یا آپ پاکستان میں کس ایریا سے ہیں کہ وہاں پہ اردو بولی جاتی ہے کہ کوئی اور لینگویج بولی جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جس بچے نے یہاں پہ اپنی زندگی کے 10 سال میں سے 7 سال یو کے میں گزار لیے, اس کے لیے کہیں پہ بھی اور جانا بہت مشکل ہوگا. آپ کو جو انہوں نے وہ ریفیوز کیا آپ کی اپلیکیشن کو, آئی ڈونٹ نو آپ کی اپلیکیشن میں کیا چیز لکھی گئی تھی. ہمیشہ مشکل ہوتا ہے میرے لیے اسپیسیفکلی آپ کو بتانا کہ آپ کے لیے کیا کیا جائے, کیونکہ ہم فون پہ اور ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ ساری بات نہیں کر سکتے. لیکن میرا خیال ہے آپ کے کیس میں وہ سارے جو امپورٹنٹ کیسز ہیں, سیکشن 55 کا ذکر ہونا چاہیے, اس کے اندر بیوکو بیٹس نام کا کیس ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے, اس کے اندر ٹی ایچ کا ذکر ہونا. خیر میں کیسز کے ناموں میں نہیں جاتا, لیکن کافی کیسز ہیں ایسے جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں اور خاص طور پہ بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں, اور بچوں کے بارے میں وہ کیسز آئے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. اور ان کے اندر یہ چیز کہی گئی ہے کہ باقی سارا کچھ چھوڑ دو, یو کے کی امیگریشن پالیسی کیا ہونی چاہیے, آپ کی لائف کیسی ہے, آپ کو کوئی خطرہ ہے کہ نہیں, آپ کتنے سال یہاں پہ رہی, آپ نے کوئی غلط کام کیا, کوئی اچھا کام کیا, وہ سب کچھ ایک سائڈ پہ. بچوں کی ویلفیئر سب سے آگے رکھی جائے. یہ ایک چیز دیکھنی ہے کہ بچوں کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کے موو ہونے سے, اگر بچوں کو آپ کے ساتھ موو کیا جائے یا آپ کے بغیر موو کیا جائے. ٹھیک ہے, آپ نے بتایا وہ برٹش سٹیزنز ہیں, اس کی بیس پہ آپ کو یہاں پہ خالی اس وجہ سے اسٹیٹس نہیں ملے گا کہ جی وہ برٹش سٹیزنز ہیں, کیونکہ وہ بچے ابھی 18 سال سے کم عمر کے ہیں. ایسی بات نہیں کہ وہ کہیں اور جا کے کہیں اور موو نہیں ہو سکتا, موو ہو سکتے ہیں. بات ساری کیا کرنی ہے کہ ان کی ویلفیئر پہ کیا فرق پڑتا ہے, ان کی لائف پہ کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے وہ آپ کا کیس میں ابھی بھی سمجھتا ہوں بڑا اسٹرانگ ہے, اور آپ کی ریپرزنٹیشن پراپر ہونی چاہیے. اپیل کا رائٹ آپ کو نہیں دیا گیا کیونکہ پروبیبلی جب آپ کی اپلیکیشن کی گئی ہوگی اس وقت آپ کے پاس ویلڈ لیو ٹو ریمین نہیں تھی. ابھی یہ چیز یاد رکھیے, اس طرح کی جتنی اپلیکیشنز کی جاتی ہیں ان کے اندر سب کے اندر یہی جواب اسی طرح سے آتا ہے کہ جی آپ کی ویلڈ لیو ٹو ریمین آپ کے پاس نہیں تھی جب آپ نے اپلیکیشن کی, اس لیے اس ریفیوزل کے بعد آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں دیا جا رہا. آگے سے ہمیں اس اپیل کے رائٹ کے لیے لڑنا ہوتا ہے. اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ اپیل کا رائٹ وہ نہ دیں اور چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ چلے جائیں یہاں سے, اگر آپ نہیں جاتے تو ہم انفورسمنٹ ایکشن شروع کریں گے, یعنی ہر طرح کی دھمکیاں لگاتے ہیں. لیکن اگر آپ کچھ نہ کریں اور ہوم آفس کچھ نہ کرے تو آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا یہاں سے. لیکن جب ہوم آفس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے آپ کو نکالنا ہے, آپ کو IS 151A نام کا نوٹس سرو کیا جاتا ہے, نوٹس آف ڈیسیجن کہا جاتا ہے اس کو. اگر وہ نوٹس سرو کیا جاتا ہے تو پھر وہ امیگریشن ڈیسیجن بنتا ہے جس کے خلاف آپ اپیل کر سکتے ہیں.
میں اپنے کلائنٹس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی ایپلیکیشن ریفیوز ہو جائے، خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھے رہیے، نئی ایپلیکیشن کریں، کوئی ریکنسیڈریشن کریں، کوئی فردر ریپرزنٹیشنز کریں، ان کو پھر کوشش کریں کہ آپ اپنی آرگیومنٹس دکھائیں، اپنے پوائنٹس بتائیں کہ جن باتوں پہ وہ ریفیوز کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، آپ اس کو چیلنج کریں، اور اس چیلنج کے بعد اگر پھر وہ ریفیوز کرتے ہیں پھر اس کو چیلنج کریں آگے، جہاں تک چیلنج کرنا بنتا ہے اس کو کیجیے۔ قانون کا جو راستہ آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کے حق میں جا سکتا ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ قانون جب بنتے ہیں وہ اس لیے بنتے ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے، قانون اس لیے نہیں ہوتے کہ اچھا مے بی یوز اٹ اور مے بی ناٹ یوز اٹ، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں۔ قانون جب ایک چیز ہے، اگر ایک چیز موجود ہے اور آپ کا کیس بنتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر پورا فائٹ کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ ہوم آفس کا ڈیسیجن آیا آپ کے خلاف تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اکثر لوگ مجھے آگے کہتے ہیں جی میرے وکیل نے کہا چپ کر کے بیٹھو، چھیڑنا مت ورنہ کچھ اور کر دیں گے۔ کیوں؟ چھیڑنے والی کیا بات ہے؟ اگر ایک قانون آپ کے حق میں ہے، آپ کا کیس پورا اس میں آتا ہے، چھیڑیں اس کو، لڑیں اس کے لیے۔ جب تک آپ لڑیں گے نہیں آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا۔ کسی نے آ کے ایک پلیٹ میں آپ کو تحفہ نہیں دینا کہ لیں جی ہم آپ کو اسٹیٹس پریزنٹ کر رہے ہیں، آپ کو لڑنا پڑے گا اس کے لیے۔ اینی کافی لمبی بات چلتی ہے یہ، اور کافی انٹرسٹنگ کیس آپ نے پوچھا ہے۔ جو میں آپ کو صرف کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کی کیس میں جان ہے، آپ کا بچہ ایک 7 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہے، دوسرا بچہ آپ کا 6 سال کا ہے، ان کی ویلفیئر کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہیں پہ رہیں۔ اس بیس پہ آپ کا کیس بہت اسٹرانگ بنتا ہے، اور اپیل کا رائٹ دیے بغیر آپ کو یو کے سے نکالا نہیں جا سکتا۔ پلیز اپنے وکیل سے کہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر پورا فائٹ کریں آپ کے لیے۔ اوکے ناظرین، اب بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آ کے اپنا سوال جواب کا سلسلہ پھر جاری کریں گے، ملتے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد۔